बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं लाला रुख साहिबा, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और रूहानी इल्म भी रखती हैं। आज कुछ इनसे सियासी बातें होंगी जी। लाला रुख साहिबा से मैंने पूछना है कि आज बड़े अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है और मुलाकात की वजह बस इनकी मसरूफियात, कुछ मेरी मसरूफियात इस वजह से नहीं हो सकी। लाला रुख साहिबा से पूछना है कि जी खान साहब के हवाले से हमें बताएं और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके हवाले से भी बताएं, और ये हुकूमत कब तक है और नया इलेक्शन कब तक देख रही हैं, ये भी इनसे पूछेंगे और जरदारी साहब के बारे में भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। या का नाब्दो वैया के नस्ताइन। आपसे ना वो बचपन में होते थे ना छोटे, तो हम एक चीज़ करते थे, कुट्टी ऐसे करके, मेरी तुमसे कुट्टी होगी, अपनी कभी नहीं बात करनी। आप करते थे ऐसे? बिल्कुल करते थे। मेरी तो आपसे कुट्टी हुई हुई थी। इंसान का बचपन कभी भी नहीं जाता। आप तो इतने अरसे से गायब, पता नहीं कहाँ फिर आ गए इमरान खान का पूछने के लिए। अब आप मुझे बताएं, मुझे तो छोड़ें, हम तो कह चुके हैं पिछले पूरे महीने, यही इंटरव्यूज़ में सब में कहा है कि जुलाई बहुत बड़ी चेंजेस का महीना है, जुलाई एंड अगस्त, और 14 अगस्त से अल्लाह करे कि नया पाकिस्तान आए और बेहतरीन पाकिस्तान आए और हम सब के बच्चों के, देखें हम तो बड़े हो गए हैं, मैं तो बड़ी हो गई हूँ, आपके तो अभी बच्चों का भी फ्यूचर है ना, आपका भी फ्यूचर है। तो आप तो चाहेंगे कि ये मुल्क हमें एक बेहतरीन कंट्री हो जिसमें कि हमारे बच्चे महफूज हों, उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हों, अच्छी तालीम हो, हॉस्पिटल्स अच्छे हों, हमारी रीच के अंदर हो, क्या हो, हमारी एसेस में हो। हमारी वसत ही नहीं रही कि हम अगर डॉक्टर के भी जा रहे हो तो सोचते हैं यार बच्चे को डॉक्टर के लिए जाना है, फिर टिकी दवाइयाँ आएंगी, तो द होल सर्कल, भारी भारी डॉक्टरों की फीस होगी, फिर बच्चों की दवाइयाँ होंगी, पूरे सर्कल्स जो है ना, इन्होंने हमारे लाइफ सर्कल्स को एक हमारे लिए डिस्टर्ब हो गया, जद्दोजहद बना दी है। बिल्कुल। हमारी जद्दोजहद तरक्की की तरफ होनी चाहिए थी, आगे जाने की तरफ होनी चाहिए थी। बिल्कुल। और हम किस में हैं, हम दो वक्त की रोटी और अपने घर की ज़रूरियात पूरी करने के बीच में लगे हुए। मैंने तो कह दिया था कि जी चेंजेस आने वाली हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करे। मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया। परसों मैं हैरान हुई जब मैंने टीवी खोला, उन्होंने कहा था कि जी हम तो हुकूमत को फारग करो, डिज़ोल्व करो असेंबलियाँ, इलेक्शन सही नहीं हुए, पीडीएम का हिस्सा ही बन जाते हैं। इस बार ही लगता है फिर पीडीएम का हिस्सा बनेंगे। एग्जैक्टली। जब आप किसी को इतनी हार्श वर्ड्स यूज़ करना अच्छी बात नहीं है किसी के लिए, मगर जब आप इतने सुना उनका स्ट्रीट पावर बहुत है और उनके पास वोटिंग बैंक्स बहुत बड़े बड़े हैं, उनको आप कुछ भी नहीं देते, तो फिर आपने देखा नून लीग के अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो गई, उनके अपने लोग छोड़ के जाने लगे। मतलब शायद का खाकान अब्बासी को पर्टिकुलरली मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं हमेशा से जब भी उनको टीवी पे देखती थी, बीइंग अ साइकिक रीडर, देखिए तमाम बातें मैं ना नॉट एज अ टैरो कार्ड रीडर कर रही हूँ एंड नॉट एज अ एस्ट्रोलॉजर कर रही हूँ, और ना मैंने उनका कोई जांचा निकाला है रूहानी। मैं साइकिक रीडर कर रही हूँ, मैं फेस रीडिंग करती हूँ। मैंने शायद खाकान अब्बासी को हमेशा एक अच्छा इंसान की तरह देखा है, कि मुझे बहुत दुख हुआ कि वो एक ऐसी पार्टी के साथ हैं जो कि उनकी सारी डायरेक्शंस ही गलत हैं, नेगेटिविटी की तरफ है। नहीं तो अब तो उन्होंने कह दिया ना कि ये जो सा है हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर रही और सबसे बड़ी बात, आवाम के ऊपर सारा बोझ डाल दिया इस बजट में। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, इस महीने ना जब मेरा बिजली का बिल आया, हमारा बिल बिटवीन 25 एंड 30 आता है, तो मैंने फ़ौरन ऑनलाइन चेक किया और मेरा 660 रुपये बिल आया था। और मैंने बल्ले 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 डांस करी थी पूरी बिल्डिंग में और सबको जाके बल्ले बजा के बता रही थी, और देखो मेरा 660 रुपये बिल आया है। सबने कहा वो पागल औरत हो, तुम बुढ़ी हो गई हो, तुम्हें ये नहीं पता कि ये जो 660 रुपये है ना, ये तुम्हें इन्होंने, वो कहते हैं ना, थूक ऐसे लगा के ना हल्का जिया ऐसे करके कंचा मारा है। अभी जब ये बड़ा सही बिल देंगे ना 50-60 हज़ार का अगले महीने लगा के तुम्हें, कि आगे लिख रहे हैं जी मीटर नॉट फाउंड, ऊपर 15 बिल दिए हुए हैं। आपने 15 बिल किस पे लिए थे? मीटर नॉट फाउंड। हाइट ऑफ स्टुपिडिटी, वापडा के दफ्तर 2 दफ़ा गई हूँ। आपको मैं कस्मिया और हल्फिया आज ऑन बताती हूँ। पहले शख्स के पास जब बैठ के उसका 15 मिनट इंटरव्यू किया तो कहता है कि जी हमें इतने लोग ही नहीं दिए कि हम मीटर रीडिंग करें, 10 लोगों का काम 2 आदमी कर रहे हैं। दूसरे दफ्तर गई हूँ, वहाँ 18 लोग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, सब हाथ पे हाथ रखे यूँ बैठ करके बैठे हुए हैं। जी उससे बात कर लें। नहीं आप उससे बात कर लें। वो कहता है जी क्या बात है जी, तो हम क्या करें जी, हमारा काम नहीं है जी, उससे बात कर लें। एक शख्स ने एक अच्छी बात की उस पूरे दफ्तर के अंदर, उसको मैंने कहा कि हम, हमारा मुल्क, हमारा किबला गलत है इसलिए हम, कहता है बीबी किबला कहाँ है हमारा? ये वापडा के दफ्तर का बंदा कह रहा है, वो वाहिद शख्स जिसके पास जानमाज पड़ी हुई थी, सर नीचे, शरीफाना इंसान, पता नहीं कैसे उस पर फंस गया।
کچھ ادارے ہیں جن کو ہم نے ٹھپا لگا دیا نا کہ یہ برے ادارے ہیں، ان میں سب رشوت خور ہیں. بالکل. اچھا چلیں اب ہم بات کرتے ہیں جی خان صاحب کے حوالے سے کہ خان صاحب کے لیے آسانیاں کب سے شروع ہو رہی ہیں، اور یہ اب ایک کیس رہ گیا عدت کیس، اور 190 ملین پاؤنڈ جو سا انہوں نے دوبارہ اوپن کر دیا ہے. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا 190 ملین پاؤنڈ پہ آج یہ لطیفہ ہمارے گھر میں ہوا. میں نے اپنے نیبر کو بلایا اوپر سے کچھ اتارنے کے لیے، لمبا سا بندہ ہے، تو وہ آیا تو کہتے وہ میرا دروازہ کھلا رہ گیا. تو میں نے کہا تیرے گھر میں کیا ہے؟ تو میری بیٹی بھی آ گئی کہنے لگی کیا کہاں سونے کی اینٹیں جو رکھی ہیں بتا دو کدھر ہے، ہم اٹھا لیں. تو میں نے کہا نہیں یہ 190 ملین پاؤنڈ ہے جو بیچارہ عمران خان بھی گھر میں ڈھونڈ رہے کدھر رکھا ہے. بھائی ایک چیز کہاں ہے؟ دیکھیں انہوں نے اپنے اوپر سے کیس مٹوائے ہیں جن کا پیپر ٹریل نہیں تھا. انہوں نے اپنے ایورنیو اپارٹمنٹس کے کبھی ان کے بیٹوں نے آ کے کہا جی ہمارے تو ہیں ہی نہیں، باپ کہتا ہے میرے ہیں، وہ کہتا ہے جی میرے نہیں ہیں، مریم کہتی ہے میری تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے عمران خان پہ ڈال دیا 190 ملین پاؤنڈ اس نے لیے. کہاں آئے، کس سے آئے، کس ذریعے سے آئے، کس نام پر آئے، کہاں آئے، آپ کو ہمیں ہی بتا دیں. چلے کوئی بات نہیں، وہ کیس بھی ایسے ہی گرے گا جیسے سائفر کیس گیا نا یوں ہوا میں بھی. کیسا گیا سائفر کیس؟ عرب عدت کیس بھی تو ہے. عدت کیس تمہارا میرا کیس ہی نہیں ہے. تم کون ہو کسی کی عدت کا ٹائم کرنے والے؟ 2 سال مانے کا سو رہا تھا. وہ رپ وینڈ ونکل ہے یا وہ کہف کی غار میں جو قرآن میں ذکر ہے سورہ کہف میں، وہ نیکوکار تھا جس کو 700 سال اللہ نے سلا دیا. 2 سال اس کو یاد ہی نہیں آیا کہ میری بیوی نے عدت میں دی طلاق، یا میں عدت میں اس نے شادی کی، یا میں نے کیا کیا. اب اس کو یاد آ گیا. کتنا کھایا اس نے پیسے، اس کو کتنے ملے جس پہ اس نے یہ بات کی. بالکل. آپ کو مجھے کچھ کھانے کو مل، دیکھیں آپ اپنے چینل سے کچھ کمائیں گے تو آپ لگائیں گے نا چینل پہ. آپ آئے اور میں آپ کو یہاں کہوں گی جی میں نے آپ کو اپنی دکھ کی کہانی سنانی ہے، میں لالا رخ ہوں، میرا نا ادھر میرے سرجری ہوئی تھی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تمام عوام پلیز مجھے، پلیز آپ لوگ مجھے پیسے بھیجیں. آپ انٹرسٹڈ ہیں میری دکھ کی کہانی سننے میں؟ عوام ہے کوئی بھی نہیں سنے گا، سب اپنے مطلب کی باتیں سنتے ہیں. ہر کوئی اپنے پریشانی میں وہ ہے، کسی اور کے دکھ کو کیا وہ کرے گا. ایگزیکٹلی. آپ بتائیں کہ اس حکومت کے بارے میں بتائیں کہ یہ خلاص اگست ہے بس. کیا مطلب ہے؟ سب جائیں گے. آپ کہہ رہی ہیں کہ اگست میں یہ حکومت جا رہی ہے؟ کس نے کہ جا رہا ہے بلورے کار وہ ہوگا. کیا مطلب؟ ان کی فلائٹیں انشاءاللہ اللہ نے اگر دیکھو. بٹ آج میں آپ کو ایک بات بہت کلیئرٹی سے بتاتی ہوں. میں سائیکک ریڈر ہوں. میں کچھ ہوائیں چلتی ہیں، کچھ آوازیں آتی ہیں جن کو میں آپ لوگوں کے سامنے لاتی ہوں. اس میں سے میرے خیال سے 75-80% صحیح ہوتی ہے. اس دن لڑکے آئے انٹرویو کرنے، کہنے لگے 100% میم صحیح. میں نے کہا دیکھو 100% نہیں کہنا، سوائے اللہ کی ذات کے 100% کسی کے پاس کسی چیز کا نہ نالج ہے نہ پاور ہے. مجھے یہ مارچ 8 کو جب الیکشن ہوئے تھے، فروری 8 کو جب یہ ہوئے تھے، تو میں نے مارچ سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ حکومت 6 سے 8 مہینے کے میکسیمم ہے. ٹھیک ہے. اب جولائی اگست آ گئے، ان کے جانے کا ٹائم آ گیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا نواز شریف وفات پائے گا. نواز شریف نے آپ سب نے دیکھ لیا، اس نے سیاسی وفات پا لی. میری بات بالکل وہ 100% میں اس پہ اٹکی ہوئی ہوں. کیا وہ سیاست پہ کیا کر رہا ہے؟ اب ان دونوں کو چچا بھتیجی کو چانس دیا، 5واں مہینہ ہے، کیا کیا؟ 5 کروڑ لگائے ایک ایسے ایپ پہ جس سے کسی عام شخص کو فائدہ نہیں ہے، صرف بڑے بڑے پاور میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو فائدہ ہے. ایسا ہی ہے. میں نے تو ان کو سجیشن نہیں کیا تھا نا کہ یہ ایپ بنائے. پھر انہوں نے سنا جی، ایک لڑکا آیا مجھے کہتا ہے میں پتہ انہوں نے ہر چورنگی پہ نا وائی فائی لگا دی ہے. میں نے کہا او مائی گاڈ. اور ہر ریڈی چلانے والے، سائیکل والے، لیبرر، کام والے کے پاس نا ٹچ موبائل ہے اور وہ وائی فائی یوز کر لے گا اور اپنی روزگار وہاں سے بنا لے گا. اچھا. یا تو آپ اس وائی فائی کے ساتھ یا کوئی ایسا ایپ بنا دیتے، روزگار.com بنا دیتے. روزی.com تھا پہلے جس پہ لوگ جا کے جابس ڈھونڈتے تھے، تھا. آپ کوئی ایسی چیز بنا دیتے جو 80% آف عوام کو فائدہ دے. آپ نے وہ کام کیا جو 5% پیسے کھانے والے لوگوں کے پاس ہے صرف فائدہ اس کا. نہیں اب آپ کی جنات نے بتایا کہ نہیں، میرے جنات کیوں بتائیں گے؟ میرے جنات کیا پوسٹ مین ہیں، خط لاتے ہیں. آپ کے انڈر کام کرتے ہیں؟ میرے انڈر کوئی کام، میں نے یار بھٹی، میں نے موکل نہیں ہے یہ میرے دوست ہیں. جیسے آپ بھٹی ہیں، اب میں آپ کو بھٹی میں آپ کو کہوں یار راستے سے آتے ہوئے نا سبزی بھی لیتے آنا، ذرا میری گروسری بھی کر لینا، چاول 2 کلو لے آنا، آٹا 5 کلو لے آنا. تو وہ لے آتے ہیں. پھر کیوں لائیں گے؟ جنات ہیں، دوست ہیں نا، نوکر. ایک دوست دوسرے دوست کے کام آتا ہے نا. میرے دوست ہو. اب میں تمہیں اتنی گرمی میں بولوں گے، تم راستے میں رکتے ہوئے یہ میرے لیے تم کرو گے؟ کر دوں گا. ایک دفعہ تو کر ہی دو گے 10 سال میں. اگلی دفعہ بولوں گی تو فون ہی نہیں اٹھاؤ گا، پھر نے سودے کی لسٹ دے دینی ہے. اوپر سے ہمارے ہاں بڑے اچھی بات ہے،
ہم کسی سے سودا منگواتے ہیں نا, ہم اس کو پیمنٹ بھی نہیں کرتے, کیونکہ ہم ایسے ہی ہے. اپنی اس کو میراث سمجھ لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کی تقدیر, پاکستان ایز اے کنٹری کی تقدیر میں کوئی بھی فرق آنا ہے انشاءاللہ, تو وہ اگست سے آنا شروع ہوگا. عمران خان کی رہائی ہو جائے گی. یہ اس کو اور زیادہ اندر نہیں رکھ سکتے. جیسے آپ نے پہلے 2 کیس اس کے ذرا کر کے گرتے دیکھے, ابھی باقی بھی دیکھیں گے. اور جب یہ 4-5 میجر کیس گریں گے تو باقیوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بالکل, وہ تو ایسے ہے, اس نے انگلی یوں کی کیس بنا دو, اس نے پجامہ یوں کی پہنا کیس بنا دو, نیلے رنگ کا تھا کیس بنا دو, اس کا پیلا مرغا ہے کیس بنا دو. دیر از نو. اب آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ 14 اگست کے بعد نیا پاکستان ہوگا؟ انشاءاللہ دل و جان سے اس ملک کے لیے, مجبوری میں کہہ لیں, کوشش تو بہت کی یہاں سے بھاگنے کی, اللہ نے وسیلے ہی نہیں بنایا, اللہ نے ہر طرف سے ڈھکا ہے, تو کوئی تو وجہ ہی مجھے یہاں رکھا ہوا ہے, کوئی میں نے کوئی تو کام کرنا ہوگا. تو ابھی یہ ہے کہ آج میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ امی آپ شہادت قبول کر لیں اور آپ آواز اٹھا لیں, ٹھیک ہے, پاکستان زندہ باد, کیونکہ اب تو پاکستان زندہ باد بھی کہیں گے نا, اور ساتھ پی ٹی آئی کہہ دیا, تو آپ اور میں تو گئے, میں تو گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ جو اب تک پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا بار بار عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, اور اللہ اس بات کو سچ کر کے دکھا دے ہمارے لیے, کہ پاکستان کا نصیب بدلنے کے لیے ہمیں صرف عمران خان نظر آ رہے ہیں. اور کیا ہے اس میں, گڈ لکنگ ہے, شکل صورت ہے, کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وائی ڈو یو تھنک ہی از سو پاپولر؟ بیکاز لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہماری آس امید پوری کرے گا. بہت شکریہ میم. لالا رخ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جی عمران خان جو ہے نا, ہماری امیدیں ہیں, عمران خان پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے گا. انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی پاکستان کی بہتری کے لیے کون کام کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. آپ ان کے ہاتھ دیکھ رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, ساتھ ہینڈ لینگویج, باڈی لینگویج بھی ایک چیز ہوتی ہے. بھٹی اس بات پہ بالکل یقین نہیں کر رہا. ہم لوگ اتنے نا امید, جبکہ اللہ نے کہا ہے نا امیدی گناہ ہے, ہم اتنے نا امید ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی جتنا بھی دلاسا دے دے نا, ہمیں لگتا ہے کہ بہتری نہیں ہوگی. تو یہاں میں نے آپ کو اس لیے ٹوکا ہے کہ یہ میسج, پاکستان جو ہے, پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا, مگر یہ ہے کہ جتنا مرضی جو کچھ کر لیں پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا. انشاءاللہ بہت شکریہ میم. جزاک اللہ. سلام پاکستان.